دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، پاؤ گے برکتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو شخص روز جمعہ مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ روزانہ یہ سلسلہ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو کس طرح کثیر عاشقان رسول فیضان مدینہ کراچی میں بھی اور دیگر جگہوں پر بھی اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اعتکاف کا باقاعدہ ایک اہتمام فرمایا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے ہیں۔ میری آپ سب کو بھی دعوت ہے، آپ بھی آئیے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب خوب اعتکاف کی برکت عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں سلسلے کی طرف۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ الحمدللہ آخری عشرے کا اعتکاف شروع ہونے ہی والا ہے۔ کثیر عاشقان رسول فیضان مدینہ کراچی میں بھی اور دیگر ہزاروں مقامات پر آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ شعبہ رمضان اعتکاف کے نگران مجلس حاجی ساجد اتاری موجود ہیں۔ پہلے تو ساجد بھائی یہ فرمائیے گا، آخری عشرے کا اعتکاف شروع ہونے ہی والا ہے، تو اس حوالے سے کراچی میں اور دیگر مقامات پر پورے پاکستان میں دنیا بھر میں اس کی کیا کیا تیاریاں ہیں رجسٹریشن کے حوالے سے؟ 1 ماہ کی رجسٹریشن تو آسان ہے، ہزاروں میں ہوتی ہے، یہاں پر تو کثیر عاشقان رسول ایسے ہوں گے جو ماشاءاللہ دیگر مقامات پر مساجد میں اور فیضان مدینہ کے علاوہ بھی، تو ان کی رجسٹریشن کا کیا سلسلہ ہے اور اس کو ساروں کو کیسے مینیج کیا جائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی دنیا بھر میں عاشقان رسول کو پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کرانے کی سعادت حاصل کرتی ہے۔ الحمدللہ الکریم، جیسا کہ وقتاً فوقتاً یہ بتایا جا رہا ہے، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی آگاہی فراہم کی جا رہی ہے کہ کس انداز میں دعوت اسلامی نے ملک و بیرون ملک میں پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کا سلسلہ کیا۔ اب چونکہ آخری عشرہ اعتکاف کی جو ہے وہ تراکیب جاری ہیں، اور آپ نے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی الحمدللہ آخری عشرہ اعتکاف کرنے والوں کی جو فضیلتیں ہیں کہ 2 حج 2 عمرے کے ثواب کا وہ حقدار ہو جاتا ہے جو آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ تو الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بھی ماشاءاللہ اس کی دھوم دھام ہے، اور دعوت اسلامی کا پورا ایک تنظیمی سیٹ اپ ہے، اور الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی کے ذمہ داران اس کی بھرپور انداز میں تیاریاں کرتے ہیں۔ اگر میں پاکستان کی بات کروں تو ملک پاکستان میں اللہ پاک کی رحمت سے ہزاروں مقامات، 12,000 سے زائد مقامات پر انشاءاللہ الکریم اس سال آخری عشرہ کے اعتکاف کا سلسلہ یہ کیا جائے گا۔ اور پاکستان میں یہ پاکستان میں، اور اگر میں پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک کی بات کروں تو الحمدللہ وہاں بھی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں جتنی تعداد میں اعتکاف کا سلسلہ ہے اس سے ہی کچھ زیادہ ہی تعداد میں انشاءاللہ الکریم بیرون ممالک کے مقامات ہوں گے جہاں پر آخری عشرہ کا اعتکاف یہ دعوت اسلامی کے تحت ہوگا۔ اگر مدنی مراکز کی بات کی جائے تو پاکستان بھر میں الحمدللہ الکریم 421 مدنی مراکز ہیں فیضان مدینہ کے نام سے، جہاں پر پورے آخری عشرہ اعتکاف کا سلسلہ ہوگا۔ اور اگر میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی بات کروں تو الحمدللہ یہاں کی تو بات ہی نرالی ہے۔ یہاں خود شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ بنفس نفیس اعتکاف میں موجود ہیں۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج مولانا عمران اتاری صاحب بھی یہاں پر جلوہ فرما ہے، روزانہ الحمدللہ ان کے سنتوں برائے بیانات کا سلسلہ ہے۔ تو کئی عاشقان رسول ہیں کہ جو امیر اہل سنت کی ان صحبتوں کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ وہ بس کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آنے کا موقع مل جائے۔ اب یہاں ظاہر ہے، اب یہاں پر ایک لمیٹڈ تعداد ہماری ہوتی ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چونکہ 1 ماہ اعتکاف کا سلسلہ ہے، اس میں بھی ہزاروں عاشقان رسول یہاں پر پہلے سے اعتکاف میں، اب آخری عشرہ اعتکاف ہے تو اس کے لیے تو رجسٹریشن ہزاروں میں ہو چکی ہے، اور اب ظاہر رجسٹریشن جن کی ہو گئی ہے اس میں بھی ہم نے کچھ اس کا کرائٹیریا رکھا ہے، SOPs ہیں کہ کس طرح سے ہم اعتکاف کے لیے اسلامی بھائیوں کو یہاں پر اب ان کو اپروول دیں گے۔ ظاہر اس کا کرائٹیریا ہے اور ہر جگہ یہ ہوتا ہے، SOPs بنی ہوتی ہیں۔ تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں
الحمدللہ ان کے لیے جو QR کوڈ جو ہمارا ایک ماہ اعتکاف کا سلسلہ تھا اس میں بھی جو QR کوڈ جاری کیا تھا اس کے ذریعے وہ اس کو اسکین کر کے اس میں جو معلومات ہیں وہ درج کر سکتے ہیں، اور پھر متعلقہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار اس کی ان کی وہ معلومات جب ان کو میسیج کے ذریعے ملے گی کہ انہوں نے لنک فل کر لیا ہے، لنک کے ذریعے اپنی معلومات درج کر دی ہے، تو وہ جو ذمہ دار دعوت اسلامی کے ہیں جس علاقے سے وہ وابستہ وہاں رہتے ہیں، تو انشاءاللہ الکریم وہ ضروری معلومات لے کر ان کی تصدیق کر دیں گے۔ جیسی وہ اپروول دیں گے تو ایک میسیج جو ہے ان کے پاس موصول ہو جائے گا۔ پھر جب وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ جو اوقات کار ہم نے یہاں رکھے ہیں کہ سپہر 3 بجے سے رات 2 بجے تک نمازوں کے اوقات کے علاوہ، تو یہ انشاءاللہ الکریم یہاں پر کارڈ بنانے کا سلسلہ جاری ہے، وہ یہاں پر آئیں گے اور یہاں تصدیق جو کاؤنٹر ہے یہاں پر انشاءاللہ الکریم وہ اپنا وہ میسیج دکھا کر اور جو ضروری معلومات یہاں ہوتی ہے پھر وہ اپنا کارڈ بنا لیتے ہیں۔ اور یہاں پر الحمدللہ دیکھا گیا ہے کہ عاشقان رسول ماشاءاللہ الکریم یہ جذبات میں ہوتے ہیں اور جذبے سے سرشار ہوتے ہیں، اور دیکھا گیا ہے کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آنے والے اعتکاف میں جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نگران شورا کے بیانات سے، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں سے جو اسلامی بھائی استفادہ حاصل کر چکے ہیں ان کے کیسے بھلے جذبات ہیں، کیسے تاثرات ہیں کہ کوئی گناہوں سے تائب ہو گیا ہے، کوئی اپنے بری عادتوں سے تائب ہو گیا ہے، کسی نے والدین کی نافرمانی سے توبہ کر لی ہے، کوئی نمازوں سے جو قضا کرنے کا عادی تھا اس نے اسے توبہ کر لی، تو کوئی داڑھی رکھنے کی نیت کر چکا ہے، کسی نے محمد سجانے کی نیت کر لی ہے، سنتوں پر عمل کرنے کی نیتیں کر لی ہیں، کئی طرح کے جذبات۔ اور پھر الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تنظیم الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں قافلوں کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ 3 دن 12 دن 1 ماہ 12 ماہ کے لیے الحمدللہ رب العالمین عاشقان رسول نے اپنی نیتیں لکھوانا شروع کر دی ہیں۔ اور میں آپ کو یہ عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین کہ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز میں اس وقت اعتکاف میں سینکڑوں اسلامی بھائی ایسے ہیں جو 12 ماہ کے قافلوں کے مسافر ہیں، جہاں سے انہوں نے 12 ماہ کے سفر کا آغاز کر دیا ہے، تو اللہ کی رحمت سے وہ 12 ماہ کے قافلوں کے مسافر بن گئے۔ تو الحمدللہ اس کی بہاریں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک آخری عشرے کے اعتکاف کا سلسلہ ہے تو الحمدللہ اس کی رجسٹریشن بھی کی جا رہی ہے، عاشقان رسول آ رہے ہیں، آپ پیچھے رش بھی دیکھ رہے ہیں، اسلامی بھی آ رہے ہیں، کارڈ بنانے کا سلسلہ ابھی اس وقت، اور آپ عاشقان رسول کا جذبہ دیکھ رہے ہیں، وہ باہر بھی موجود ہیں، اندر بھی موجود ہیں، کئی کارڈ بنا کر جا چکے ہیں۔ تو یہ بڑے مدینہ یہاں پر ترکیب جاری ہے۔ تو ساجد بھائی ماشاءاللہ آپ نے کافی ساری چیزیں بیان کی۔ اب یہ بتائیے گا الحمدللہ الکریم مدنی چینل پر بھی بیان ہوتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دعوت اسلامی کا ایک سب سے بڑا ایونٹ 1 ماہ کا اعتکاف ہے، اور اب 1 ماہ کے اعتکاف کے اندر بھی آخر عشرے کی ایک الگ ہی خصوصیت ہے۔ تو 1 ماہ کا اعتکاف کو اتنی خصوصیت کیوں دی جاتی ہے؟ ہر ذمہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھائی جہاں آپ ہیں آپ نے وہاں اعتکاف سنبھالنا ہے، کرنا ہے، ذمہ داران بنانے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اس اہتمام کرنے کی، اعتکاف کو باقاعدہ اتنے اہتمام کے ساتھ کرنے کی اور سب کو دعوت دینے کی، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ کوئی فضائل وغیرہ اعتکاف کے حوالے سے، آخری عشرے کے حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ اس کو تو خصوصی درجہ اس طرح بھی حاصل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، تو اس طرح اعتکاف کی تو فضیلتیں ہی اتنی ہیں کہ اس معتکف کے لیے یہی کافی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ادا ہے، آقا کی سنت ہے، تو یہی فضیلت ایک عاشق رسول کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر اس کی افادیت کی بات کی جائے تو چونکہ دعوت اسلامی دین مدین کی خدمت کر رہی ہے، سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، عاشقان رسول کو ایک دینی معلومات فراہم کرنے والی ایک عاشقان رسول کی عظیم عالمگیر دینی تنظیم ہے، تو الحمدللہ عاشقان رسول چونکہ اعتکاف کرتے ہیں تو ہمارا یہ ایم ہے، ہمارا یہ آبجیکٹیو ہے کہ جو عاشقان رسول اعتکاف کرنے والے ہیں جہاں آتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں۔ الحمدللہ سنتیں، آداب، دعائیں، فرائض علوم، الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی عاشقان رسول کو یہ اویئرنیس دیتی ہے کہ ہم نے گناہوں سے کس انداز میں بچنا ہے، نیک اعمال کس انداز میں کرنے ہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال زندگی بھر ہم نے کیسے اپنانے ہیں، کس انداز میں اپنانے ہیں، اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے کس انداز میں بچنا ہے اور دوسروں کو بچانا ہے۔ الحمدللہ کیونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس کے تحت الحمدللہ رب العالمین اس اعتکاف کو ایک میگا ایونٹ کا درجہ دیا گیا کہ اعتکاف ہمارا سب سے بڑا ایونٹ ہے اور اس سے ہم تنظیمی دینی فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اب دنیاوی طور پر اس کا کیا فائدہ ہے؟ یوم علی بھی اس کے اندر آتا ہے اور 26ویں شریف بھی آتی ہے اور لیلۃ القدر بھی آتی ہے، تو آپ اعتکاف کے اندر ان تینوں چاروں ایونٹ کو، تاک راتوں کو، یہ ساری چیزیں کیسے مینیج کرتے ہیں؟ کیا ان ساری چیزوں کو بھی اعتکاف کے اندر رہ کر بنایا جاتا ہے یا صرف اعتکاف کے جدول کو مینیج کیا جاتا ہے؟ جی اعتکاف کے ویسے تو مکمل ماہ رمضان کا الحمدللہ پورے ماہ رمضان اعتکاف کا ایک جدول
مرتب کیا جاتا ہے، جس کا مدنی چینل کے ناظرین کو معلوم ہوگا کہ الحمدللہ آغاز میں بتا دیا گیا تھا. تو آخری عشرہ اعتکاف کا بھی جدول ہوتا ہے، اس میں حلقے بنتے ہیں، حلقے کی نگران ذمہ داران مقرر ہوتے ہیں جو اس حلقے کو لے کر ان جدول کے مطابق، اس شیڈول کے مطابق اسلامی کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو جو طاق راتیں آتی ہیں الحمدللہ رب العالمین، دیکھا گیا ہے کہ ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے عاشقان رسول میں، کہ عبادات کا رمضان کی آمد کے بعد تو عبادات کا ذوق بڑھ جاتا ہے، تلاوت قرآن کا ذوق بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ ماہ تلاوت قرآن ہے اور یہ عبادت الہی کی طرف رغبت بڑھانے کا مہینہ ہے. ماہ رمضان آتا ہے، مسجدوں میں الحمدللہ نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، ذوق اور شوق عبادت کا بڑھ جاتا ہے. تو اللہ پاک کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی جب عاشقان رسول آ جاتے ہیں تو دعوت اسلامی ان کو دین اسلام کی طرف مزید راغب کرنے کی طرف کوششیں تیز کر دیتی ہے. تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم طاق راتوں میں اور جو آراس بزرگان دین ہیں، اور پھر آخری عشرہ اعتکاف کا جو بنیادی مقصد ہے وہ شب قدر کی تلاش. تو شب قدر آخری طاق راتوں میں پوشیدہ ہے. اب 21، 23، 25، 27، 29 ان جو ہے وہ راتوں کے اندر الحمدللہ طاق راتوں میں صلاۃ و تسبیح کا اہتمام ہوتا ہے. مبلغین دعوت اسلامی سنت و برے بیانات کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین مزید ترغیبات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ ازاری ہوتی ہے، مناجات ہوتی ہے، اور پھر گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں. شب قدر میں دیکھیں آپ کہ شب قدر جو 27ویں شب جو عاشقان رسول ایک بڑی تعداد میں مسجدوں میں آ جاتے ہیں. تو اللہ پاک کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی اس انداز کو ایک بہتر انداز میں ترکیب بناتی ہے کہ عاشقان رسول اس رات میں بھی کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں. تو یہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور پھر اس میں تو دنیا دعوت اسلامی کے امیر شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی ولادت کی رات بھی آتی ہے، 26ویں شریف بھی آتی ہے، تو اس کو بھی ہم الحمدللہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور پھر الحمدللہ جو آراس بزرگان دین ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم بھی آتا ہے، اور پھر ان کے علاوہ بھی جو ایام آتے ہیں بزرگان دین کے، ان کو بھی الحمدللہ ہم مناتے ہیں، اور ذوق اور شوق اور شان و شوکت کے ساتھ مناتے ہیں. اللہ کی رحمت. اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اعتکاف تو آپ پورا ماہ کروائیں گے، آخری عشرے کا بھی کروایا، تو اب جو اعتکاف کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں تو کثیر عاشقان رسول اعتکاف سے چاند رات قافلے میں بھی جاتے ہیں. تو اب یہ چاند رات قافلے کا کیا مطلب ہے، اور عید وہاں پر کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ تو عید تو گھر والوں کے ساتھ خوشیاں منانی چاہیے، یہ ساری چیزیں، تو کیا وہاں پر جا کر خوشیاں نہیں ملتی؟ اس حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ جی الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے کہ عاشقان رسول آخری عشرے کا اعتکاف بھی کرتے ہیں، اور آخری عشرہ اعتکاف کے ساتھ ساتھ چاند رات امیر علیہ سنت کی ترغیب پر قافلوں کے مسافر بن جاتے ہیں. اور یہاں دیکھا گیا یہ مناظر میں نے دعوت اسلامی کے علاوہ تو کہیں نہیں دیکھے کہ کوئی مسجد میں آتا ہے 10 دن کے لیے آخری عشرے کے لیے، اور پھر آنے کے بعد وہ اس ذوق اور شوق کو مزید تقویت دینے کے لیے، اس ذوق اور شوق کو مزید برقرار رکھنے کے لیے، یا اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے مسجد سے محبت ہو جاتی ہے. دیکھا گیا کہ عاشقان رسول پر جیسے ہی ماہ رمضان کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے تو رکت طاری ہوتی ہے، ماہ رمضان کی جدائی کا غم ہوتا ہے، مسجد سے جدائی کا غم ہوتا ہے، مسجد سے انست ہو جاتی ہے، مانوسیت ہو جاتی ہے، سیکھنے سکھانے کا ایک ماحول بن جاتا ہے، آپس میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اب اس کو ذوق اور شوق کو کیسے برقرار رکھا جائے، تو عاشقان رسول اس کے لیے قافلوں میں سفر کرتے ہیں. اور الحمدللہ جو جدول مسجد میں رہ کر اعتکاف کے دوران ہوتا ہے، ملتا جلتا اسی کے کم و بیش جدول جو ہے وہ قافلوں کا بھی ہوتا ہے. مسجد میں ہی رہتے ہیں، اکثر وقت قافلوں میں مسجد میں گزرتا ہے. اور الحمدللہ عاشقان رسول اس ذوق اور شوق کی یاد کو بڑھاتے ہیں الحمدللہ. اور 3 دن نہیں، 12 دن نہیں، ایک ماہ کے قافلے میں سفر کرتے ہیں. اور پھر میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ سینکڑوں اسلامی بھائی میں آپ کو عرض کروں کہ یہاں ایسے موجود ہیں جو ماہ رمضان کی یکم رمضان سے، پہلی رمضان سے جو 12 ماہ کا اپنا سفر شروع کر چکے، اور وہ 12 مہینے کے قافلوں کے مسافر ہیں الحمدللہ. تو یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے کہ یہاں تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ عالمی مدنی مرکز اگر آ رہے ہیں تو عالمی مدنی مرکز میں لیمیٹڈ جو ہے وہ تعداد ہے، جلدی کرے کہیں دیر نہ ہو جائے. اور پھر اگر دنیا بھر میں آپ ہیں، جہاں آپ سن رہے ہیں، تو دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا الحمدللہ تنظیمی سیٹ اپ موجود ہے. جہاں آپ رہتے ہیں وہیں دعوت اسلامی کے تنظیمی ذمہ دار سے رابطہ کر لیں، اور جہاں دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف ہو رہا ہے وہاں آپ ان سے رابطہ کر کے اعتکاف کر لیں انشاءاللہ الکریم. جو جدول عالمی مدنی مرکز میں آخری عشرے کا پورے ماہ رمضان کا جاری ہے، اسی مطابق الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کی مساجد میں جدول کا سلسلہ ہوتا ہے الحمدللہ. یہ دعوت اسلامی کا طرہ امتیاز ہے کہ ایک طریقہ کار دعوت اسلامی کے مدنی مرکز نے دیا ہے، اس طریقہ کار کو دنیا بھر میں نافذ کیا جاتا ہے. جو انداز آپ عالمی مدنی مرکز میں دیکھ رہے ہیں، یہی انداز انشاءاللہ الکریم آپ کو دنیا بھر کے ممالک میں دعوت اسلامی کے تحت نظر آئے گا، جہاں اعتکاف دعوت اسلامی کے تحت ہوتا ہے.
تو الحمدللہ الکریم اعتکاف کی بہاریں، اعتکاف کی رونقیں آپ نے سنی اور چاند رات قافلے کے حوالے سے بھی سنا. ایک بات عرض کرتا چلوں کہ کسی کی کہاوت ہے کہ اگر کسی نیک عمل پر 40 دن گزر جائیں تو وہ عمل عادت بن جاتا ہے. اور الحمدللہ الکریم رمضان مبارک میں کثیر عاشقان رسولوں کا نمازوں کے حوالے سے، درود و سلام کے حوالے سے، راتوں کو عبادت کے حوالے سے، تہجد کے حوالے سے جذبہ بڑھ جاتا ہے. اسی جذبے کو قائم و دائم رکھنے کے لیے الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی یہ کوشش کرتی ہے کہ جو جذبہ، جو اسٹیمنا، جو ٹیمپو بن گیا ہے عبادت کا، وہی عبادت کا سلسلہ جاری رہے اور اسی عبادت کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کریں. شریعت مطہرہ کے اندر خوشیاں منانا، کوئی چیز سیلیبریٹ کرنا منع نہیں ہے، لیکن ایک طریقہ کار کے مطابق، دائرہ کار کے مطابق. الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی میں بھی کثیر خوشیاں منائی جاتی ہیں. 12ویں شریف باقاعدہ اہتمام کے ساتھ منائی جاتی ہے. عید کا باقاعدہ مدنی چینل پر پروگرامز الگ الگ ہوتے ہیں اور یہاں پر جو چاند دکھنے کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے بعد مدنی چینل سے ایک سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے. اسی طرح نیو ایئر نائٹ کے بھی آپ پروگرام دیکھتے ہوں گے، اس کو بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، لیکن ایک شریعت کے دائرے کار کے مطابق. تو میری بھی آپ سب کو دعوت ہے، عید ہمارے ساتھ منائیے اور قافلے میں آ کر منائیے. انشاءاللہ الکریم اس میں بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. مجھے بہت اچھا لگا اور یہاں پہ آ کے مجھے میرے دل کو سکون ملا. ٹو بی ویری آنیسٹ، انسان کی زندگی میں بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور جو ہم گورنمنٹ جابس پہ ہوتے ہیں تو ہمیں اور بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. بٹ یہاں پہ آ کے وہ ساری مشکلات جو ہے نا وہ مائنڈ سے مائنس ہو گئیں اینڈ آئی واز جسٹ کنیکٹیڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس کی وجہ سے مجھے کافی پیس آف مائنڈ آئی گاٹ ٹو فیل اٹ. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایز این اسسٹنٹ کمشنر یہ موقع مل رہا ہے کہ میں اس کو ایکسپیرینس کروں، دیکھوں. تو اللہ آپ سب کو اس کا اجر دیں اور انشاءاللہ اگلے سال یہ مزید بہتر پروگرام ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں میں پچھلے 2 سال سے یہاں آتا رہا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ مجھے بحیثیت وکیل اور پھر بار کی طرف سے مدعو کیا جاتا ہے. تو یہاں پر 30 روزہ میرے 2 دوست یہاں پر اعتکاف میں بھی بیٹھے ہیں اور سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ یہاں پر بالکل آپ کے کھانے سے لے کے پینا، نماز کا اہتمام، تمام چیزیں، اور خاص طور پہ وہ جو دنیاوی ہمارے معاملات ہیں اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم روحانی طور پہ دینی معاملات میں رمضان کے مہینے میں یہاں پر آپ کے پاس 30 دن کا ٹائم ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ 10 دن کا آخری دن کا بھی یہاں پہ پھر وہ آپ کی پوری تربیت ہے. اس میں پھر جو میرات کے جو اجتماع ہیں ان تمام چیزوں کا یہاں پہ اہتمام ہوتا ہے. خاص طور پہ جو سحری کا بھی اجتماع ہوتا ہے تو اس پر بھی میری یہاں پر ہمیشہ آمد رہی ہے. اور خاص پھر 26ویں روزے کو جو امیر اہل سنت جناب الیاس قادری صاحب کا ان کی سالگرہ ہے تو اس پر بھی ہم آتے رہیں تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم ضرور شرکت کریں. ان کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اللہ ان کے ذریعے یہ جتنی بھی دین کا کام ہے اور اس کے اوپر جتنی ہم محنت کر رہے ہیں، آپ سب محنت کر رہے ہیں، خاص طور پہ فیضان مدینہ میں وہ تمام چیزیں چلتی رہیں تو بہت اچھا رہے گا. میں ایڈوکیٹ عمران عزیز شعبہ وکالت سے وابستہ ہوں، جوائنٹ سیکریٹری رہا ہوں کراچی بار ایسوسی ایشن میں. اور بس وکلا کے حوالے سے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں جو دینی خدمات کے حوالے سے، اس کے علاوہ کورٹ اسٹاف کے حوالے سے شرکت رہتی ہے اور آپ دوستوں کی وجہ سے یہاں پر آنے کا موقع ملتا ہے. اس روحانی اور روح پرور جو جگہ ہے وہاں پر ایک عقیدت کا روح پرور ایک ماحول ہوتا ہے، اس میں بڑا اچھا لگتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے. پورے عالم اسلام کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جو ہماری دنیاوی مصروفیات ہیں اس کو کس حد تک ہمیں لے کے جانا ہے. جو فیضان مدینہ میں خاص طور پہ اعتکاف کے حوالے سے جو کام ہوتا ہے، اعتکاف کے حوالے سے جو پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں، اس میں نے خود بھی یہ ایک نیت کی ہے کہ اگر 1 دن 2 دن 3 دن جو بھی نفلی اعتکاف میں کر سکوں وہ کروں گا. اور اس کے علاوہ آپ کے چینل کے تھرو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فیضان مدینہ یا آپ کے اپنے علاقے میں جو بھی مساجد ہیں وہاں پر خاص طور پہ 10 روزے سنت ہے اعتکاف کی، اس میں شرکت کریں، کیونکہ اس اعتکاف کے ماحول میں آپ کو خود کو جانچنے کا، خود کے امتحان لینے کا، اپنے آپ کے تجزیہ کرنے کا موقع ملے گا اور ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کیا کوتاہیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، ہم دنیا کے معاملات میں کس طرح سے رچ بس گئے ہیں، ان معاملات کو قائم رکھتے ہوئے کس طرح سے دین پر بھی عمل پیرا ہونا ہے اور جو ہمارے اوپر جو فرائض دیے گئے ہیں، جو ارکان ہمارے اوپر جو فرض کیے گئے ہیں، اس کو کس طرح سے باور لانا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اعتکاف اور انتظامات بھی بہت اچھے رہتے ہیں. 1 ماہ کے مدنی اعتکاف کے لیے بھی یہاں اچھی خاصی تعداد موجود ہے. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف.
مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں پر موجود حاضرین، سلسلہ فیضان اعتکاف لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں الحمدللہ کریم کثیر عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں بھی اور دیگر مقامات پر اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اب اس اعتکاف کی آپ روزانہ برکتیں اور فضائل اور رونقیں دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ الکریم درود پاک کی فضیلت اور تہجد کے چند فضائل بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً، کہ قیامت کے دن میرے نزدیک تر وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تہجد اور رات میں نماز پڑھنے کا ثواب۔ آئیے عاشقان رسول، تہجد اور رات میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے اس حوالے سے؟ امیر اہل سنت کی کتاب ہے رمضان کے صبح و شام گزارنے کا طریقہ، اس میں امیر اہل سنت نے کیا لکھا ہے؟ آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اے عاشقان رسول، نماز عشاء پڑھ کر سونے کے بعد صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے پہلے جس وقت آنکھ کھلے اٹھ کر نوافل پڑھنا یہ تہجد کہلاتا ہے۔ اللہ پاک پارہ 19 سورہ فرقان میں اپنے نیک بندوں کی مختلف صفات کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان: اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب، بے شک اس کا عذاب گلے کا غل یعنی پھندا ہے۔ خزائن العرفان میں اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے، یعنی نماز اور عبادت میں شب بیداری کرتے ہیں اور رات اپنے رب کے عبادت میں گزارتے ہیں، اور اللہ پاک اپنے کرم سے تھوڑی عبادت والوں کو بھی شب بیداری کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صراط الجنان میں اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ آرام کرنے کے بعد رات میں کچھ نہ کچھ نفلی عبادت ضرور کیا کرے تاکہ اس میں کامل ایمان والوں کے اوصاف پیدا ہو جائیں اور آخرت کے لیے نیکیوں کا کچھ ذخیرہ جمع ہو جائے۔ کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اعتکاف کے فضائل اور درود پاک کی فضیلت اور تہجد ادا کرنے کی فضیلت تو سنی۔ اب ہمارے ساتھ کچھ عاشقان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اعتکاف کرنے کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ امیر اہل سنت کی صحبت بھی نصیب ہو رہی ہے، نیک لوگوں کی صحبت بھی نصیب ہو رہی ہے۔ اب تہجد کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں، درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں، آئیے کچھ جانتے ہیں۔ سفیان بھائی، آپ یہاں پر اعتکاف میں کب سے ہیں اور آپ نے آج درس سنا، بیان سنا تہجد کے حوالے سے، اس کے بارے میں کچھ آپ بتانا چاہیں گے مدنی چینل کے ناظرین کو؟ ہم یہاں پر 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوئے ہیں بحمد اللہ تعالی۔ جب سے یہاں آئے ہیں اور پیر و مرشد کی زیارت بھی کر رہے ہیں، اور جب سے یہاں پہ آئے ہیں روزانہ کی بیس پہ ہم نماز تہجد جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ہمیں یہ شرف مل رہا ہے۔ درود پاک جامعۃ المدینہ میں بھی ہم کثرت کے ساتھ ہی پڑھا کرتے تھے، جس طرح آپ نے بیان کے اندر فرمایا کہ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جو بندہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بحمد اللہ تعالی روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت الحمدللہ حاصل ہو رہی ہے۔ پورے ماہ رمضان اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں الحمدللہ۔ جس طرح آپ نے ابھی تہجد کی فضیلت ارشاد فرمائی، الحمدللہ یہاں ماہ رمضان اعتکاف کا جدول ہوتا ہے جس میں نماز تہجد روزانہ باجماعت عاشقان رسول کو پڑھائی جاتی ہیں۔ میں الحمدللہ یہ سعادت مل رہی ہے، یہاں پورے ماہ رمضان اعتکاف کا حلقہ نگران بھی ہوں، حلقہ نمبر 50 جو ہمارا دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ میں اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ جس میں گنگے بہرے نابینا معذور افراد کو تربیت دی جاتی ہے۔ الحمدللہ میں اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ کا حلقہ نگران ہوں۔ الحمدللہ وہ بھی نماز تہجد پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی یہاں سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اوابین کا نوافل کا ذہن دیا جاتا ہے، نماز اشراق چاش بھی باجماعت ہوتی ہے، ہر طاق رات میں الحمدللہ صلاۃ و تسبیح کی بھی جماعت ہوتی ہے۔ نماز تہجد تو پہلے پڑھتے تھے لیکن اب یہاں باجماعت نماز تہجد ہو رہی ہے، اور اسلام پہ نماز تہجد اٹھاتے بھی ہیں، اور اس سے بہت بہتری آ رہی ہے ہم سب میں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ابھی ریگولر نماز تہجد پڑھیں۔ تو یہ تھا سلسلہ فیضان اعتکاف۔ آپ نے درود پاک کی فضیلت بھی سنی اور نماز تہجد کی فضیلت بھی سنی، اور عاشقان رسول کے آپ نے تاثرات بھی سنے کہ کس طرح لوگ یہاں پر آ کر تہجد کی نماز باجماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور باقاعدہ ان کی عادتیں بھی بن جاتی ہیں۔
तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की और दुरूद पाक की कसरत करने की। एक जामिअतुल मदीना के तालिब इल्म का भी आपने सुना कि वो माशाल्लाह रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की सादत हासिल करते हैं। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, ये है वाकई हकीकतन एतिकाफ़ की बरकत है। तो मेरी आप सबको भी दावत है, आप भी आइए और आशिकान रसूल के साथ यहाँ पर एतिकाफ़ करने की सादत हासिल कीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम आपको भी नेकियों की आदत बन जाएगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो कुछ सुना उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दीनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ, तुम सुधर जाओगे पाओगे बरकतें, तुम सुधर जाओगे पाओगे बरकतें।